سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور میں اسموگ نے مستقل ڈیرے ڈال لیے۔ نومبر کا پورا مہینہ آلودہ فضا کی نظر ایئر کوالٹی انڈیکس بدستور 400 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ فیروزپور روڈ، جیل روڈ، مال روڈ، گلبرگ، ڈرائیو ان، واگا، شاہدرہ، ہربنسپورہ کے علاقے آلودگی سے زیادہ متاثر ہیں۔ نومبر کے آغاز سے شروع ہونے والی اسموگ نومبر کے اختتام پر مزید شدت اختیار کر گئی۔ آلودگی سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے زائد ہے۔ لمس کے قریب ایئر کوالٹی انڈیکس 413، واقع کے قریب 405، شاہدرہ 402، جیل روڈ اور فیروزپور روڈ پر نیشنل اسٹیڈیم کے قریب 400 ریکارڈ کیا گیا۔ ہربنسپورہ اور رائمنڈ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 390، گلبرگ 380 اور مال روڈ پر 370 رہا۔ اسموگ جب سے ہو رہا ہے تب سے گلے کا پرابلم ہے اور آنکھوں کا جو ہے اریٹیشن ہو رہی ہے، بلکہ باہر میں نے واک کے لیے بھی جانا ہوتا ہے تب بھی آنکھوں میں جلن اور جو ہے وہ گلے میں خراش اور یہ سب کچھ جو بیماریاں ہیں یہ تو سارا کچھ ہے، اور حکومت کا جو اقدامات ہیں وہ تو کچھ مجھے خاص نظر نہیں آ رہے فی الحال۔ اس ویدر میں پرٹیکولرلی یہ جو سسٹم بنتا ہے اسموک کا، یہ اسی لیے شاید کہ فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے اور زیادہ دھواں وہاں سے، ادروائز پورا سال جو مطلب ٹریفک کا سسٹم چلتا ہے، ٹھیک ہے اسموک ہوتی ہے اس کے ساتھ لیکن اس حد تک نہیں ہوتی۔ آلودگی سے بھری فضا کے باعث سانس، گلا، نزلہ، زکام اور آنکھوں میں جلن کی شکایات عام ہیں۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اسموک کینسر جیسے موذی مرض میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ اسموک سے صرف انسان ہی نہیں، جنگلی حیات اور نباتات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ بارش ہونے تک صورتحال میں بہتری کا کوئی امکان نہیں۔ جانور، پودے اور پرندے سب متاثر ہوتے ہیں۔ پودے جو ہوتے ہیں، یہ جو پولوشن ہوتی ہے ان کے پتوں کے اوپر جب تہ جم جاتی ہے تو اس میں سے جو ان سے مسام ان کے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ایک ہفتے تک بارش کا چانس نہیں ہے اگلے، لیکن اگر بارش ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، ہوا بھی چل جاتی ہے تو اس میں یہ ہو جائے گی، چھٹ جائے گی۔ شہر کے نسبتاً سرسبز علاقے بھی اسموگ کی لپیٹ میں ہیں، جس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رواں برس بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ ہی لاہور کو گرد نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو کہ براہ راست انسانی صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آلودگی کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو آنے والے چند سال ہمارے لیے بہت مشکل ترین ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ سعدیہ خان، لاہور۔ موٹر وے پر صبح سویرے دھند اندھا دھند، ہر چیز دھندلا گئی۔ حد نگاہ کم ہونے سے 28 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 25 افراد زخمی ہو کر ہسپتال جا پہنچے۔ نہ کوئی آگاہی دی گئی، نہ ہی موٹر وے کو بند کیا گیا۔ دھند کا سیزن شروع ہوتے ہی ٹریفک پولیس کی غفلت سامنے آ گئی۔ لاہور سے اسلام آباد جانے والی موٹر وے پر دھند ہونے کے باعث درجنوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ خواتین، بچوں سمیت 25 سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ موٹر وے کو انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کے لیے بروقت بند نہ کیا گیا، جس کے باعث ایک ہی دن میں کالا شاہ کاکو، قلعہ ستار شاہ اور خانپور کے قریب حادثات ہو گئے۔ 28 سے زائد گاڑیاں حادثے کا شکار ہوئیں۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ اچانک سے ایریا میں دھند آنے سے حادثات رونما ہوئے۔ اطلاع ملنے پر فوری طور پر موٹر وے کو بند کر دیا تھا۔ دھند کے باعث موٹر وے پر حادثات میں زخمی ہونے والے افراد کو ریسکیو نے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا۔ کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ فہد بھٹی، سٹی 42۔ اسموگ کی چھپن چھپائی آلودگی آؤٹ آف کنٹرول، چمنیوں سے دھواں اگلنے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ چند ہفتوں میں 207 یونٹ سیل، 28 افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ انسداد اسموگ اسکواڈ کا شاہدرہ میں ناکہ، دھواں چھوڑنے پر 11 گاڑیاں تھانے میں بند، متعدد ڈرائیورز کو 80,000 کے جرمانے، کئی کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ ابھی بات کریں ڈینگی صورتحال کی تو ڈینگی کا زور برقرار ہے۔ سرکاری طور پر شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار میں مبتلا 58 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈینگی وبا کی شدت برقرار ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران سرکاری طور پر مزید 58 نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی کے 597 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی سرویلنس کے دوران شہر کے 206 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا، جسے تلف کر دیا گیا۔ دوسری جانب کورونا مسلسل خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ ایک شخص جان سے گیا، 58 نئے کیسز سامنے آئے۔ این سی او سی کے اجلاس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ۔ اسد عمر کا 1 دسمبر سے گھر گھر ویکسینیشن مہم کا اعلان۔ کورونا کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایک شخص جان سے گیا، 58 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ این سی او سی کے اجلاس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو آگاہ کریں کہ لیسکو کی مبینہ غفلت نے خاتون کی جان لے لی۔ اشرا بازار میں نصب ٹرانسفارمر ماں بیٹی پر آ گرا،
واقعے میں خاتون جاں بحق اور 3 سالہ بچی زخمی ہو گئی۔ تاجروں کے مطابق واقعہ لیسکو کی نااہلی کے باعث پیش آیا۔ اچھرا بازار میں خریداری کے لیے آئی ماں بیٹی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بازار میں نصب لیسکو کا ٹرانسفارمر اچانک گر گیا، جس کی زد میں آ کر ملتان روڈ نیو ٹاؤن کی رہائشی صبا قمر جاں بحق، جبکہ اس کی 3 سالہ بچی ایان علی شدید زخمی ہو گئی۔ معصوم بچی کو طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عینی شاہدین اور تاجروں نے لیسکو انتظامیہ کی غفلت کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا۔ ٹرانسفارمر کی کمپلین کتنی دفعہ باپڈا والوں کو کر چکے ہیں کہ ٹرانسفارمر پہلے ہی کچھ یہ مہینہ پہلے ہی ٹرانسفارمر پیچھے کی طرف گر چکا ہے، پیچھے کی طرف گرا ہے۔ اس کو پھر ہم نے کمپلین کیا ہے کہ ان کو بلا کے اس کو سیدھا کروایا، ان سے کہا ہے اس کو ذرا مضبوطی دے دیں تاکہ کل کو یہ کسی بڑے سانے کا نہ بن دے، لیکن وہی معاملات آج ہوا ہے۔ کوئی خاتون جہاں بحق ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارمر صحیح طریقے سے نصب نہیں کیا گیا تھا؟ وعلیکم السلام سر، ایسا ہے کہ میں اس بازار کا جنرل سیکرٹری ہوں، خالد شہنشاہ میرا نام ہے۔ لیسکو کے عملے نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واقعے کو حادثہ قرار دیا اور منطق پیش کی کہ قدرتی آفت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہمارا مینٹیننس ورک جو ہے وہ تو آل اوور چلتا ہی رہتا ہے، وہ تو 24 آور ہم وہ کمپلینٹ سنتے ہیں، ایسی کوئی معاملہ ہو تو لامعلہ اس کو ہم نے سیٹلائٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مینٹیننس انچارج ہیں، انہوں نے ریسنٹلی کتنے دن پہلے آپ نے کیا جی؟ 10 دن پہلے انہوں نے یہ اس کو سیٹلائٹ کیا پورے بازار کو، سب کا مینٹیننس ورک ہوتا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق جس وقت ٹرانسفارمر گرا اس وقت بازار میں کافی رش تھا۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ہمراہ حسن خالد، سٹی 42۔ ڈی جی نیب لاہور میجر ریٹائر شہزاد سلیم کی گریڈ 21 میں ترقی۔ چیئرمین نیب نے ڈی جی شہزاد سلیم کو گریڈ 20 سے 21 میں ترقی دینے کی منظوری دی۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے اپریل 2017 کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالا۔ سلیم شہزاد کو گزشتہ 4 سال میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر ترقی دی گئی۔ انہوں نے 4 سالوں کے دوران 148 ارب روپے کے کیسز میں اثاثہ جات کی ریکوری کروائی۔ شہزاد سلیم کی دور میں نیب لاہور نے ملکی تاریخ کی بڑی گرفتاریاں یقینی بنائیں۔ ان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، علیم خان، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، فواد حسن فواد اور احد چیمہ سمیت دیگر کی گرفتاریاں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت LTA گورننگ باڈی کا 3 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ اسد کھوکھر، MP سعدیہ سہیل، سیکرٹری ہاؤسنگ ممبر LTA شیخ امتیاز محمود، طارق ثنا باجوہ، سیکرٹری بلدیات اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں عبدالین سوسائٹی فیز 1 میں یوٹیلٹی سائٹ کی اراضی محکمہ سیاحت کو الاٹ کرنے کی منظوری دی گئی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں فروٹ و سبزی مارکیٹ کے لیے مختص پلاٹس کو کمرشل اور موزہ پنڈوکی کی تحصیل۔ ماڈل ٹاؤن میں اراضی کو ایگریکلچرل سے انڈسٹریل میں تبدیل کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سانحہ ماڈل ٹاؤن کی JIT کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اعظم نذیر تارڑ، برہان معظم ملک ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ دہشت گردی دفعات نہ ہو تب بھی نئی JIT بن سکتی ہے۔ مدعی کے وکیل کے دلائل، معاملہ بہت طویل ہو گیا ہے، اب ختم ہونا چاہیے۔ بینچ کے ریمارکس، سماعت پیر تک ملتوی۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے پہلے لاہور ادبی عجائب گھر، ادبی بیٹھک اور چائے خانہ کا افتتاح کر دیا۔ سردار عثمان بزدار کا مجلس ترقی ادب کے زیر اہتمام ہر سال شاعری اور نثر کی منتخب کتابوں پر ایوارڈ دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا مجلس ترقی ادب کے دفتر کا دورہ۔ مجلس ترقی ادب میں قائم پنجاب کے پہلے لاہور ادبی عجائب گھر، ادبی بیٹھک اور چائے خانے کا افتتاح کیا۔ پاکستان کو مشکلات سے کیسے نکالیں؟ GSP+ کا مشن، مسئلہ کشمیر ہو یا افغانستان کی صورتحال۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور برطانیہ میں متحرک ہیں۔ پاکستان کو عالمی سطح پر کیسے اٹھانا ہے، دنیا کو اپنی کاوشوں سے کیسے روشناس کرانا ہے، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور مشن لے کر برطانیہ پہنچے۔ اسکاٹ لینڈ سے کیا مہم کا آغاز۔ فرسٹ منسٹر نکولا اسٹرجن، ایلس جان سٹون سے ہوئی ملاقات۔ گورنر سرور نے پاکستان کی عالمی امن کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ کمیونٹی کی جانب سے شاندار استقبال۔ برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھک میں مسائل سنے۔ اوورسیز کو ووٹ کا حق ملنے کی مبارکباد دی۔ اس طریقے سے منارٹی پارٹیز، منارٹی کمیونٹیز کے لیے مخصوص سیٹیں ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، پاکستان کی پروونشل اسمبلیز میں، جس طریقے سے ایک سیٹ ہے ٹوکن ریپریزنٹیشن ہے آزاد کشمیر میں، اس کی بھی تعداد بڑھنی چاہیے۔
चौधरी मोहम्मद सरवर ने अगला पड़ाव बर्मिंघम में डाला, वहाँ भी पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। लॉर्ड मेयर ऑफिस का दौरा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप हमसे बहुत आगे निकल गए, हमें भी अपनी नस्ल को तरक्की की राहों पर गामजन करना है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में नशिस्त की बात करके दिल जीत लिए। एक वक्त ये था कि हम सियासत में इंडियन कम्युनिटी से बहुत आगे थे, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अब हम पीछे रह गए हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पर कि खुदा के लिए यहाँ की मुकामी पॉलिटिक्स जो है, जब आप हिस्सा लेंगे तो आपका इन्फ्लुएंस जो है इस मुल्क में बढ़े। लॉर्ड मेयर चौधरी अफजल ने गवर्नर के एजाज में पुरतकल्लुफ तकरीब का एहतमाम किया। काउंसलर वसीम जफर, काउंसलर इदरीस, जफर इकबाल, राजा फहीम क्यानी, चौधरी नजीब, चौधरी महमूद, आदिल मंसूर समेत दीगर शरीक थे। ओवरसीज के नुमाइंदे को यादगारी शील्ड पेश की गई। गवर्नर पंजाब स्कॉटलैंड और बर्मिंघम के बाद लंदन पहुंच गए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौजम अहमद खान ने इस्तकबाल किया। गवर्नर ने हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का दौरा किया। लॉर्ड जमीर चौधरी, सईदा वारसी, MP तनमनजीत सिंह से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान ने कोरोना से इंतहाई समझदारी के साथ निपटा, दुनिया देखेगी हम करप्शन के खिलाफ भी कामयाब होंगे। मुझे बड़ा फख्र है कि हमने जब ये सफर शुरू किया था 1997 में, तो आई वाज दी ओनली पार्लियामेंटेरियन इन यूनाइटेड किंगडम, और दैट टाइम इट वाज नॉट इजी, देयर वर माउंटेन्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर वर इश्यूज, कि मुझे अपनी पार्टी को अदालत में लेके जाना पड़ा टू बिकम सेलेक्टेड एज ए लेबर पार्टी कैंडिडेट। बरतानिया में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की खिदमत को भरपूर सराहा जा रहा है। हाई कमिश्नर मौजम अहमद ने चौधरी सरवर के एजाज में इशाया दिया। N133 के मार्के में इंतखाबी मुहिम का आखिरी राउंड, UC 232 टाउनशिप में नून लीग के दफ्तर का इफ्तिताह किया। N133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने UC 232 टाउनशिप में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। तकरीब में MPA बाऊ अख्तर अली, UC चेयरमैन अजमल हाशमी, UC चेयरमैन शम्स बेग, UC चेयरमैन शफाकत अली, वाइस चेयरमैन हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद यूनस, मोहम्मद इत्तफाक समेत दीगर ने शिरकत की। बाऊ अख्तर अली का कहना था कि बेगम शाइस्ता परवेज मलिक को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। तंजीमी लोग हैं जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं और 5 तारीख को इंशाअल्लाह एक भारी अक्सरियत के साथ शाइस्ता परवेज मलिक को MNA बनाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का झंडा बुलंद करेंगे। UC 226 शबनम कॉलोनी में नून लीग का जलसा हुआ। अताउल्लाह तारड़, हाजी इमदाद हुसैन, आजम घुरकी, हाजी कदीर, नाफे शाह, मखदूम मुमताज, अंसर बट, मियां वहीद, शाहरुख इमदाद, सुफियान घुरकी, सैफ घुरकी समेत दीगर लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। दीगर खबरें शामिल करें। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस, असामुल हक के साथ प्रैक्टिस मैच खेला। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब टेनिस कोर्ट पर असामुल हक के साथ नुमाइशी मैच खेला। सानिया मिर्जा ने नश्तर पार्क टेनिस कोर्ट पर दस्तयाब सहूलतों को सराहा। इसामुल हक का कहना था कि वो पहले भी सानिया मिर्जा के साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने पाक भारत स्पोर्ट्स बाबत बहाल करने पर जोर दिया। अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हों, दोनों कंट्रीज़ के अंदर दुनिया के हालात बेहतर हों, so we can have these exhibition matches और आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट टूर भी हो सके जैसा क्रिकेट के भी होते थे। सानिया मिर्जा लाहौर में चंद रोज कैंप के बाद बुध को दुबई रवाना हो जाएंगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।